السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کبھی کبھار انسان جب تکلیفوں میں گھرتا ہے، پریشانیوں میں گھرتا ہے، آزمائشیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں تو انسان اتنی دعائیں کرتا ہے کہ وہ دعائیں کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ رات میں، دن میں، عبادات کے بعد، نمازوں کے بعد، تہجد میں دعائیں کرتا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے انسان کہ شاید اللہ تعالی نے میری دعائیں سننا بند کر دی ہیں، شاید میری دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، شاید جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالی کچھ خاص اشارے ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ وہ اشارے اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، تجھے ہمت ہارنے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی مدد اب قریب ہے، اللہ تعالی کا در کھلا ہوا ہے۔ دنیا والوں کے در بند ہو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالی کی خاص رحمت اب تمہاری طرف متوجہ ہونے والی ہے۔ انہی چند اشاروں کے بارے میں گفتگو کروں گا، توجہ کے ساتھ سنتے رہیں۔ دیکھیے، پہلا خاص اشارہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر حالات جیسے چل رہے تھے ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ویسی ہی ہوتی ہیں، بیماریاں جو پریشانیاں ہوتی ہیں ویسی کی ویسی رہتی ہیں، لیکن اچانک دل کے اندر سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ جب آپ کو اس طرح محسوس ہو تو آپ سمجھ جانا یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے کچھ خاص کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے، کیونکہ یہ دل کے اندر تسلی کا آ جانا، دل کا اطمینان نصیب ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے جو بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، خاص طور سے اللہ تعالی کی خاص رحمت کی طرف کہ اب جو ہے تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں اور دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ یہ پہلا اشارہ ہوتا ہے جو دل کے اندر ظاہر ہوتا ہے کہ اسے تسلی مل جاتی ہے، اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسرا خاص اشارہ ہوتا ہے وہ ہے کہ دعا کے بعد فوراً آنسوؤں کا آ جانا۔ آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں، دعا کرتے کرتے آپ کی آنکھیں بہہ پڑی، آپ کی آنکھ کے جو پلک ہیں وہ بھیگ گئے، آنسو آ گئے۔ دعا کرنے کے بعد آپ کی آنکھیں بھیگ پڑی، آنسو آ گئے، آپ رو پڑے، تو یہ آنسوؤں کا آ جانا اور دعا کے بعد آنسوؤں کا نکلنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹھیک یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب دل اور ہماری روح اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت ہمارے دل کو، ہماری روح کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے، میں آ رہا ہوں مدد کے لیے، تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالی کی مدد قریب ہے۔ اور جو تیسری نشانی ہوتی ہے، تیسرا جو خاص اشارہ ہوتا ہے وہ ہے کہ ہر طرف سے دروازوں کا بند ہو جانا، یعنی کاروبار ہے ٹھیک چل رہا تھا، معاملات ہیں صحیح چل رہے تھے، انسان زندگی پرسکون یعنی اچھی والی گزار رہا تھا، سکون اور اطمینان کے ساتھ، لیکن اچانک حالات بند ہوتے نظر آتے ہیں، اچانک کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، اچانک سامنے دیواریں کھڑی نظر آتی ہیں، اچانک راستے بند نظر آتے ہیں اور انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے کروں، کیسے کماؤں، کیسے کھاؤں، اپنے پیٹ کو کیسے پالوں، کس طرح سے معاملات کو چلاؤں، میں کیا کروں۔ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ خوشحال زندگی گزار رہا تھا، رات کو پرسکون سوتا تھا، صبح کو اٹھتا تھا، ذمہ داریاں پوری کرتا تھا اور عیش و آرام کی سکون والی زندگی گزار رہا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی چوک ہو جاتی ہے، تو انسان پھر مایوس ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس تکلیف کے زمانے میں مزید آزمائشیں بھی آنے لگتی ہیں، انسان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھنے لگتی ہیں تو اور وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ٹھیک یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، دنیا والوں کے دروازے تیرے لیے بند ہو گئے، دنیا کی طرف سے، بندوں کی طرف سے جو تجھے مدد مل رہی تھی
और जो तुझे सहारे और जो तुझे तसल्लियां मिल रही थी वो बंद हो गई। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी भी इंसान को, किसी भी बंदे को, किसी भी बंदी को अल्लाह ताला ने उसकी ताकत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डाला है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को, हर इंसान को उतनी ही जिम्मेदारियां, उतनी ही परेशानियां, उतनी ही आजमाइशें और उतनी ही बीमारियां दी हैं जिसको वह बर्दाश्त कर सकता है। जितनी के उसको बर्दाश्त करने की ताकत है उतनी ही दी है, उसकी ताकत से बाहर नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है और इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है कि एक माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। तो यही वो वक्त होता है कि जब अल्लाह ताला ये कह रहा होता है कि मेरे बंदे, मेरा दरवाजा खुला हुआ है। आप समझ जाएं कि अल्लाह की मदद करीब है और इन तंगियों के हालात में, तंगदस्तियों में आप सब्र के साथ जमे रहे, अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। तो ये तीसरी अलामत। और जो चौथी अलामत है, चौथी निशानी है, वो है कि जब दिल इबादत की तरफ माइल होने लगे, यानी हम गफलत वाली जिंदगी गुजार रहे थे, या इबादत के अंदर हमसे गफलत हो रही थी, लेकिन अचानक क्या होता है कि दिल के अंदर शौक पैदा होने लगता है, दिल के अंदर एक रगबत पैदा होने लगती है, हमारा दिल माइल होने लगता है कि हम अच्छे काम करें, हम इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, सदका करें, खैरात करें, अच्छे काम करें, नेकी वाले काम करें। जब इस तरह अचानक दिल के अंदर ये ख्याल आए और हम ये करने लगे, यानी नमाज पढ़ने का ख्याल आया, हम वुज़ू करके मुसल्ला उठाया, नमाज पढ़ने लगे, मस्जिद की तरफ जाने लगे, कोई अच्छा काम किया हम वो करने लगे, और जब आपको इस तरह महसूस हो तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला हमें अपने करीब कर रहा है, अल्लाह का कुर्ब हमें नसीब होने वाला है। हमें करना ये है कि हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, सब्र के साथ जमे रहें, क्योंकि वह कभी देर नहीं करता, हमें तकलीफ देना नहीं चाहता, बस अल्लाह ताला सही वक्त और सही मौके का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि मेरे बंदे को कब, कितनी और कैसे जरूरत है, उसी मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को अता करता है। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें आपके दिल को छू लें तो गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक करें और अपने किसी अजीज, किसी दोस्त को जरूर ये वीडियो शेयर करें, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो भी हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला समझने की और अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।